بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے ٹرے میں سالن کی کٹوری، دسترخوان میں لپٹی ہوئی تازہ روٹی اور پانی کا گلاس رکھا، پھر تھکے تھکے قدموں سے بوا جی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے پلنگ پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں۔ اس نے خاموشی سے کھانا ان کے سامنے رکھا اور کمرے سے نکل آئی۔ اچانک سامنے کچے صحن میں اس کی نظر کانچ کے کچھ ٹکڑوں پر پڑی۔ شاید گڈو اور ببلو سے کوئی بوتل ٹوٹ گئی تھی، کہیں یہ کسی بچے کے پاؤں میں چبھ نہ جائیں۔ یہ سوچ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور کانچ کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگی۔ بے دھیانی میں ایک لمبا سا ٹکڑا اس کے دائیں انگوٹھے میں گھس گیا۔ خون کا ایک فوارہ سا پھوٹ نکلا۔ وہ بل بل نکلتے خون کو بے تاثر نظروں سے دیکھنے لگی۔ چرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور کوئی ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جھکی نظریں اٹھا کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ زوجہ فضل دین ملاقات کے لیے حاضر ہو، ایک پاٹ دار آواز احاطے میں گونجی تو کئی گھنٹوں سے منتظر بیٹھی زبیدہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے سر پر جمایا اور ڈگمگاتے قدموں سے ایک نیچی چھت اور پیلے در و دیوار والے کمرے میں داخل ہوئی جو قیدیوں سے ملاقات کے لیے مخصوص تھا۔ آج سے ٹھیک 6 مہینے اور 10 دن پہلے پولیس فضل دین کو اس کے ڈھابہ نما ہوٹل سے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ بات بے حد معمولی جھگڑے سے شروع ہوئی تھی۔ دو گاہک ہوٹل کے ملازم لڑکے سے الجھ پڑے۔ نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ فضل دین نے ان کو چھڑوانے کے لیے ایک کو دھکا دیا تو اس کا سر اپنی میز کے کنارے سے جا ٹکرایا۔ سر پر پڑنے والی ضرب شدید ثابت ہوئی۔ اب وہ ICU میں تھا اور فضل دین جیل میں۔ اتفاق سے متاثرہ شخص فضل دین کے بھائیوں سے پہلے سے ہی کچھ چپکلش چلی آ رہی تھی۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کے وارثوں نے غیر ارادی فعل کو قاتلانہ حملے میں بدل دیا۔ زبیدہ پر گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہوٹل بند ہو گیا، شوہر جیل چلا گیا۔ اب 3 چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت ایک بوڑھی جان کی ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر آ پڑی۔ اس نے تو کبھی سبزی تک نہ خریدی تھی۔ ہوٹل کے لیے اکٹھا سامان آتا تو گھر کے لیے بھی آ جاتا۔ اگر کبھی طبیعت ناساز ہوتی تو پکا پکایا بھی مل جاتا۔ بچوں کے اسکول سے لے کر دوائی دارو تک سب کچھ فضل دین کرتا تھا، مگر اب اس سب کو کرنے تھے۔ وہ رو کر کرتی یا ہنس کر کرتی، کرنا تھا ہی۔ اور مسئلہ صرف سودا سلف کا نہ تھا، سلسلہ روزگار کا بھی تھی۔ مقدمہ بازی میں ہزاروں اٹھ گئے تھے اور مزید ہزاروں کی ضرورت تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی FA کی ادھوری تعلیم پر غصہ آتا تھا۔ وہ ماں باپ من و مٹی تلے جا سوئے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے کون سا زیادہ پڑھا لکھا کر نوکری کروانی ہے۔ آج زندہ ہوتے تو خود بھی اس افسوس اور پچھتاوے کا حصہ بنتے جو وہ اکیلی جھیل رہی تھی۔ ایک دن وہ بے دلی سے گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ الماری میں سے اسے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے کچھ ٹکڑے ملے۔ سبز رنگ کی چوڑیوں کو گولڈن رنگ کے گوٹے سے لپیٹ کر اس پر موتی ٹانکے گئے تھے۔ اس کو اپنا لڑکپن یاد آیا تو دل میں ایک ہونٹ سی اٹھی۔ وہ چوڑیوں کی عاشق تھی، بازار سے ڈھیروں ڈھیر خرید لاتی، پھر گھنٹوں بیٹھ کر ان کو گوٹے کناری ستارے موتیوں سے سجاتی۔ خاندان بھر میں اس کے معصوم شوق کی دھوم تھی۔ پھر شادی ہوئی تو گھر کے جھمیلوں میں پڑھ کر اپنا فن بھول بھال گئی۔ آج اتنے دن بعد ان چوڑی کے ٹکڑوں نے اس کو کچھ یاد دلایا۔ ان ٹکڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ ایک دن اس نے اپنی چھوٹی انگلی میں پہنی ہوئی ایک ماشے کی اس واحد انگوٹھی کو بیچا جو نہ جانے کب کیسے اب تک فروخت ہونے سے رہ گئی تھی۔ ان پیسوں سے وہ چوڑیاں اور ان کو سجانے کے لیے کچھ سامان خرید لائی۔ اس نے اپنے بھولے بسرے فن کو اثر نو تازہ کیا۔ ابتدا میں بہت مشکل ہوئی، اس کے ہاتھ اب اس کام کے عادی نہ رہے تھے۔ بار بار چوڑیاں ہاتھوں سے پھسل جاتی، موتی ستارے ٹانگتے ہوئے سوئی سے انگلیوں میں چھید ہو جاتے، مگر اس نے پریکٹس جاری رکھی۔ کچھ دن بعد وہ مہارت سے چوڑیاں سجانے لگی۔ موتی ستارے اور گوٹا کناری کا استعمال نہایت نفاست سے کرتی تو عام چوڑیاں بھی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگتی۔ کام کا آغاز اس نے چھوٹے پیمانے سے کیا۔ گڈو اور ببلو کی مدد سے گھر کے باہر چوڑی گھر کا بورڈ آویزاں کر دیا۔ پہلے تو آس پاس والوں نے تمسخر سے دیکھا، پھر کچھ لڑکیاں بالیاں شوق میں اندر بھی گھس آئیں۔ چند ایک نے کچھ خریداری بھی کی، پھر آہستہ آہستہ گاہک بڑھنے لگے۔ ابتدا میں منافع کی شرح بے حد قلیل تھی اور بعض اوقات تو نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ الٹا گھر کے کام ادھورے رہ جاتے، بچے آپس میں لڑ کر ادموا ہو جاتے، بوا کھانے کے لیے چلاتی رہتی۔ کئی دفعہ چوڑی ٹوٹ کر کانچ اس کی انگلی میں چبھ جاتا، اس کی انگلیاں درد کرتی مگر وہ لگی رہتی۔ پھر اپنی ایک دیرینہ دوست کے مشورے پر اس نے اسکولوں میں بھی اسٹال لگانا شروع کر دیا۔ یہاں پر استانیاں اسے کچھ بہتر معاوضہ دیتی، پھر مہندی پر اسے چھوٹے چھوٹے آرڈرز بھی ملنے لگے۔ ہر دفعہ ملاقات پر وہ فضل دین کا اور فضل دین اس کا حوصلہ بڑھاتا، مگر کبھی کبھی وہ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتی۔ مقدمہ مسلسل التوا کا شکار تھا۔ اس شخص کو ہوش آ چکا تھا، وکیل بہت پر امید تھا، مگر بے یقین کی صورتحال اس کا حوصلہ پست کر دیتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ کتنے نامناسب رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ فضل دین کے بھائیوں نے خود کو لا تعلق کر لیا تھا۔ اس کی گھر سے غیر حاضری کو آوارہ گردی قرار دیا جاتا، وہ غیر ذمہ دار قرار دی جاتی، اس کی محنت کو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا۔ بوا کے خیال میں اس کے پھوڑ پن نے سارا گھر اجاڑ دیا تھا۔ جیل میں بھی فضل دین کو اس کے بارے میں مشکوک سی رپورٹ دی جاتی۔ کئی دفعہ تو وہ بھی اس کی طرف عجیب سوالیہ نظروں سے دیکھتا کہ اس کا دل ڈوب جاتا۔ وحشت حد سے بڑھ جاتی مگر فرار ممکن نہ تھا۔ مرد کے لیے آسان ہے مگر قدرت نے عورت میں یہ خصلت رکھی ہی نہیں۔ وہ گھر سے جڑی رہی اور وہ سب کرتی رہی جو اس کے آشیانے کو دھوپ چھاؤں سے بچائے رکھے۔
وہ حیرت سے جامد ہو گئی۔ فضل دین اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے زخمی انگوٹھے کو اپنی قمیض کے دامن سے لپیٹا اور کچھ سختی سے دبا کے رکھا۔ اس کی آنکھوں سے دو گرم گرم آنسو نکلے اور فضل دین کی گود میں آ گرے۔ فضل دین نے قمیض کا دامن کھولا تو انگوٹھے سے خون نکلنا بند ہو چکا تھا، مگر قمیض کے عین وسط میں زبیدہ کے خون کا ایک دھبا سا پھیل چکا تھا۔ وہاں آس پاس اس کے دو آنسو بھی اس کے میلے دامن میں جذب ہو چکے تھے۔ فضل دین نے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چھوا اور دھیرے سے گویا ہوا، زبیدہ تمہارا خون اور آنسو میرے اوپر قرض ہیں، میں تمہارا یہ قرض چکانے کی کوشش کروں گا۔ میں لا علم نہیں ہوں، تمہاری محنت اور ریاضت میرا فخر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ زبیدہ نے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور مسکرا دی۔ سب گلے شکوے دم توڑ گئے۔ اس نے آج یہ جانا کہ کبھی کبھی صرف احساس ہی کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مرد عورت کے لیے ایک تاج محل ہی بنا دے، سونے چاندی کے پہاڑ ہی کھڑے کر دے۔ صرف دو لفظ تسلی کے، اعتماد کے اور مان کے کافی ہوتے ہیں۔ یہ دو لفظ صدیوں کی تھکن اتار دیتے ہیں، صرف دو لفظ۔